اس کے ساتھ جو دو مزید واقعات جو عائلی واقعات ہیں، جو گھر کے اندر کے واقعات ہیں، ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح تھا جو کہ حضرت ام سلمہ کے ساتھ تھا۔ ام سلمہ ان کا کنیت تھی، ان کے بیٹے کا نام سلمہ تھا، اسی سے ماں کو ام سلمہ، والد کو ابو سلمہ کہا جاتا تھا۔ ان کے شوہر ابو سلمہ جو کہ شہید ہو چکے تھے احد کی لڑائی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پیتے بھائی بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پیتے بھائیوں میں سے ایک یہی ابو سلمہ ہے، ایک عثمان بن مظعون ہے جو کہ حضرت ان کے سالے تھے، حضرت عمر کے سالے تھے، حضرت عمر کی وائف عثمان بن مظعون کی بہن تھی زینب بنت مظعون، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ تھے۔ یہ انہوں نے ایک ہی خاتون کا، حضرت صہیبہ کا غالباً سب نے دودھ پیا تھا، دودھ پیتے بھائی تھے۔ ان کا اصل نام ہند بنت ابی امیہ تھا۔ ابی امیہ اگر آپ کے ذہن میں ہو، میں نے جب وہ تذکرہ کیا تھا جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 35ویں سال عمر مبارک میں، تو اس وقت جو فیصلہ ہونا تھا کہ اس کے اوپر حجر اسود کون لگائے گا، تو اس وقت عمر میں سب سے بڑے جو سردار مکہ کے موجود تھے وہ ابی امیہ تھے، جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب جو فلاں دروازے سے شخص اندر داخل ہوگا وہی حجر اسود لگائے گا، اور اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس دروازے سے ان ہوئے اور انہوں نے حجر اسود لگایا۔ یہ ابی امیہ جو تھے یہ انہی کی بیٹی، ان کی بیٹی جو ہے یہ ہند بنت ابی امیہ، ان کا نام ام سلمہ تھا۔ ام سلمہ بیوہ ہوئی تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا، اور ان کا واقعہ غالباً آپ کو میں نے مختصر بیان کر دیا تھا۔ انہوں نے ہجرت کی، ہجرت میں ان کے شوہر کا قبیلہ اور تھا، اپنا قبیلہ اور تھا، قبیلے والے درمیان میں آئے، شوہر کو الگ کر دیا، ان کو الگ کر دیا، بچہ ان سے لے لیا۔ تقریباً 1 سال تک اسی کشمکش میں وہ مدینہ اور مکہ کے درمیان میں رہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی، اکیلے وہاں پر پہنچی، شوہر بعد میں آئے اور بچے کو بھی بعد میں انہوں نے بازار کروایا۔ ان تکالیف کے بعد جو مجھے کے ساتھ ہوا، ابو سلمہ کے ساتھ ملے لیکن احد کی لڑائی میں شہید ہوئے، تو جب ان کی عدت پوری ہوئی تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے، تاکہ وہ جو تکالیف انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے، ان کا فرمان ہے، ان کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں نے کوئی نکاح، کوئی شادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی جو جبریل السلام لے کر آئے ہیں اس کے علاوہ نہیں کیا۔ جتنی ازواج مطہراتیں سلیکٹڈ ہیں اور ان کے ساتھ نکاح کا ٹائم سب کچھ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے۔ ان کی بیٹیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نکاح بھی سارے کے سارے وہی کے انڈر ہوئے، اور یعنی داماد سارے کے سارے چوزن ون اللہ تعالیٰ کے منتخب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے فیصلے کیے۔ ان کا ان کے ساتھ نکاح ہوا، اور اس ٹائم میں ایک اور چیز جو ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات میں سے اس سے پہلے جو نکاح ہوا تھا ام المساکین جن کا لقب تھا حضرت زینب بنت خزیمہ، ان کے ساتھ ہوا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ صرف 8 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ رہی ہیں، بیماری ان کو کوئی ہوئی اور ان کی اچانک وفات ہوئی ہے، غالباً 27-28 سال ان کی ٹوٹل عمر تھی، اسی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ ان کا پڑھایا، ان کی تدفین انہوں نے خود فرمائی، اور وہی جو حجرہ بنایا گیا تھا حضرت زینب بنت خزیمہ کے لیے، اسی حجرے میں بعد میں ام سلمہ آئی ہیں۔ حضرت ام سلمہ کے لیے الگ سے حجرہ نہیں بنایا گیا۔ ہاں، حضرت ام سلمہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر کے سامان کا بندوبست کیا جائے، فرنیچر کا بندوبست کیا جائے۔ فرنیچر اکیا سے نہیں آیا، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا فرنیچر تھا۔ ٹوٹل ایک چٹائی، ایک تکیہ جس کے اندر کھجور کے پتے جو ہیں رول کر کے اندر بند کر دیے گئے، ایک یا 2 چکیاں تھیں جس میں آٹا پیسا جاتا تھا، پانی کا مشکیزہ اور پانی پینے کے برتن، کھانے کے برتن، ایک آدھ پانی پینے کا برتن، اینڈ دیٹس آل۔ یہ ٹوٹل اس گھر کا سامان تھا جو حضرت ام سلمہ جو کہ قریش کے ایک بڑے سردار کی بیٹی تھی، یہ ان کا ٹوٹل گھر کا سامان یہی تھا جو ان کے گھر میں لا کر رکھا گیا۔ یہ حضرت ام سلمہ کے ساتھ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی جو تفصیل تھی وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا تھا۔ ان سے 80 سے زیادہ حدیث غالباً بنی ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہیں، بہت زیادہ ان کا تذکرہ ہے، اور آپ کو نظر آئے گا جو چاند کے بارے میں جو ادھر ہلال دیکھنے اس کی جو سنتیں طریقہ کار ہے جس کے مطابق عید کا اور رمضان کا تذکرہ ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، وہ اکثر ام سلمہ سے ان کا تذکرہ مروی ہے سارے کا سارا۔ ایک اگلا جو اس میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جو کہ غزوہ تھا جس کو بنی مصطلق کا غزوہ کہتے ہیں۔ بنی مصطلق ایک قبیلہ تھا آس پاس کا جس نے اسی طریقے سے مسلمانوں کے اوپر دھاوا بولنے کا پلاننگ کی، اور اس کی انفارمیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس انفارمیشن سسٹم کے تحت جو انہوں نے پورے مدینہ کے آس پاس ایک جال بچھایا ہوا تھا اس سے ملا، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے اوپر بھی ہم پریمپٹیو اسٹرائک کریں گے اینڈ وی ول اسٹاپ دیٹ۔
اس کے اوپر یہ غزوہ ہوا، اور اس غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے سیج ختم ہوا اور سارے کے سارے تہذیب ہوئے اور سارے مفتوح ہو گئے، تو جو سردار تھے حارث کی بیٹی جویریہ، لوگ سارے کے سارے، اصول اسلام کا یہ ہے جو جنگ سے پہلے مسلمان ہو گئے، جس نے ہاتھ اٹھا لی وہ آزاد ہے، وہ مسلمان ہے۔ جنگ سٹارٹ ہوگی، اس کے بعد جو ہاتھ لگے گا وہ غلام ہوگا، عورت لونڈی ہوگی، بندہ غلام ہوگا، یا تو مارا جائے گا یا غلام ہوگا، تیسری چوائس اس کے لیے نہیں۔ یہ جو ویسٹ کی غلامی کا جو انداز تھا، جس کو لوگ کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسٹرنز کرتے ہیں، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، اس کا اور اس کے ساتھ زمین آسمان کا فرق ہے، ان کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ امریکن ہسٹری کے اندر جتنے بھی آپ کو سلیوز نظر آتے ہیں وہ سارے کے سارے افریقن سلیوز ہیں، ایک بھی وائٹ ریس کا سلیو امریکن ہسٹری میں نہیں ہے۔ ریڈ انڈین سلیوز اینڈ افریقن سلیوز، جو سدرن امریکن سلیو تھے سارے کے سارے افریقن سلیوز۔ جو ویسٹ کا جو ہے غلامی کا جو معاملہ ہے وہ ریس بیسڈ ہے، نیگرو، کالے، سارے کے سارے غلام، اور سفید میں سے کوئی غلام نہیں ہے۔ اسلام کا جو غلامی کا جو معاملہ تھا، جس کو بعد میں ختم کر دیا گیا، گریجولی ختم ہوا، اس کا ریس سے تعلق نہیں تھا، اس کے ایٹیٹیوڈ، اس کے اوپینین، اس کے ریلیجن سے اس کا تعلق تھا۔ کون امن پسند ہے اور کون نہیں ہے، اسی کے اوپر اس کا فیصلہ ہوتا تھا، اسی کے اوپر اس نے یا آزاد یا اس نے غلام ہونا ہوتا تھا۔ حضرت صفیہ سردار کی بیٹی تھی، اسی بنی نذیر کے سردار کی بیٹی تھی۔ وہ جب جو آئی، جب جنگ ختم ہوئی تو شی واز انسلیوڈ، وہ لونڈیوں میں شامل ہو گئی، ان کو آزاد کیا گیا، ان کے ساتھ نکاح کیا گیا۔ اس جنگ کے اندر بھی حضرت جویریہ بنت حارث جو تھی، یہ حارث اس سردار کی بیٹی تھی، لیکن جنگ میں سامنے کھڑے تھے، خواتین کو نہیں مارا گیا، وہ جو خواتین ساری کی ساری لونڈیوں میں تبدیل ہو گئی، اور وہ ایک صحابی تھے ان کے حصے میں آئی اور انہوں نے مکاتبت کی۔ ان حارث جو ان کے والد تھے، انہوں نے آ کے دو واقعات ہیں مختلف، جس میں سے ایک سیرت ابن اسحاق کے اندر تذکرہ ہے، جو کہ حضرت عائشہ کا اوپینین ہے، حضرت عائشہ کا اوپینین ہے ان سے، کہ حضرت جویریہ ایسے آئیں اور انہوں نے بیان کیا کہ میں فلاں کے حصے میں آئی ہوں اور میں سردار کی بیٹی ہوں، میں نے ان کے ساتھ مکاتبت کی ہے۔ مکاتبت ہوتی ہے کہ غلام یا لونڈی خود اپنے آقا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لے کہ میں اتنے پیسے تمہیں دوں گی تو میں آزاد ہوں، اس کو مکاتبت کہا جاتا تھا۔ لیکن میں نے مکاتبت کی، ابھی میں پیسے اکٹھے کر لیں، کچھ اچھا خاصا اماؤنٹ تھی جو انہوں نے ان سے مانگی تھی۔ یہ انہوں نے بیان کیا، تاشا نے بیان کیا کہ اس طریقے سے وہ آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے پیسے بھی دے دیے اور ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح بھی کر لیا۔ لیکن جو دوسری جو روایت ہے جو کہ ابن حجر نے بیان کی، وہ زیادہ مستند ہے، بیکاز اس میں اوپینین نہیں ہے، وہ بالکل اسٹریٹ ریئلٹی ہے، واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ حارث جو ان کے والد تھے وہ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ میں سردار ہوں اور یہ میری بیٹی ہے، اور یہ میرے لیے، میری بیٹی کے لیے بہت بے غیرتی والا معاملہ ہے، میرے لیے بڑی تذلیل والا معاملہ ہے کہ میری بیٹی کسی غیر سردار کے پاس چلی جائے یا کسی کی لونڈی بن جائے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ اچھا سا معاملہ کیا جائے۔ اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کو، جو ان کی مکاتبت جو جس کے حصے میں گئی تھی، ان کو خود پے کیا اور ان کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا۔ حضرت جویریہ ام المومنین بنی، زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی غالباً یہ سیریز میں چھٹی بنتی ہے، اور جو نکاح کی سیریز نمبر میں چھٹی بنتی ہے۔ حضرت جو زینب ام المساکین کا جو انتقال ہوا، ان کو جنت البقیع میں دفنایا گیا، اور امہات المومنین کی جنت البقیع کی قبروں میں سے پہلی قبر انہی حضرت زینب بنت خزیمہ کی بنی، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کی قبر کے بالکل ساتھ ہے۔ اور یہ سیریز میں آج بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو 8 قبریں جو اکٹھی بنی ہوئی ہیں وہ ازواج مطہرات کی، ان میں سے رائٹ موسٹ قبر جو کہ حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کی قبروں کی طرف ہے، رائٹ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی قبریں، اور سامنے یہ 8 قبریں ترتیب سے بنی ہیں، پھر لیفٹ پہ راستہ جاتا ہے جو حضرت عثمان کے رضی اللہ عنہ کی قبر کی طرف جاتا ہے۔ ان میں رائٹ موسٹ جو ہے یہ حضرت زینب ام المساکین کی قبر ہے۔ اس ٹائم کے اندر جو ایک اور واقعہ ہوا جس کا میں ذرا تفصیلی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، جس کا تذکرہ پہلے ہلکا سا ہو چکا تھا، غالباً میں اس کو ہلکا سا ریپیٹ کروں گا۔ ان سے جو ایک مروی حدیث ہے اس کا میں زیادہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جس کا ہمارے عمل کے ساتھ تعلق ہے۔ حضرت سلمان فارسی بنیادی طور پر ایران میں
شیراز یا مختلف دوسری جگہ پہ ڈفرینٹ علاقے کا تذکرہ ہے. وہاں پر ایک آتش پرست خاندان کے اندر تھے اور ان کے والد جس طرح ایک پریسٹ ہوتے ہیں, پادری ہوتے ہیں, ریلیجس لیڈر ہوتے ہیں, اپنے علاقے کے ریلیجس لیڈر تھے. اور وہ جو آتش کدا تھا جس کی آج کی پوجا لوگ کیا کرتے تھے, آج کی اس آتش کدے کی آگ کو قائم رکھنا, جلتے ہوئے رہنا جو ذمہ داری ہوا کرتی تھی وہ ان کے والد کی ذمہ داری تھی. بڑے امیر کبیر آدمی تھے, یہ ان کے بیٹے تھے. ان کے اندر ہلکی جب انہوں نے دیکھی کہ دین سے تھوڑے سے نکلتے جا رہے ہیں, کچھ کرسچنس کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی, ان کا اوپینین تبدیل ہونا شروع ہوا, تو ایک دن والد نے ان کو گھر میں باندھ دیا. ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ بیٹا بھی ریلیجن سے نکلنے کے چکر میں ڈسکشن اسٹارٹ ہو چکی تھی. بہرحال ان کو کہیں موقع ملا تو انہوں نے اس اپنے خادم کو کچھ پیسوں کا لالچ دیا, انہیں کھول دیا. والد کے دن موجودگی میں وہاں سے نکلے اینڈ ہی ٹریولڈ اسٹریٹ ٹورڈ سیریا, یہ فلسطین میں چلا گیا. ان کو پتا تھا کہ یہ جو فلسطین کا علاقہ یہاں پہ ریلیجن کا زیادہ زور ہے, جوز اسی علاقے میں تھے, کرسچن بعد اسی علاقے میں تھے. پر وہاں پہ جا کے پادری کے پاس ٹھہرے اور لوگوں سے پوچھا کہ کون سب سے نیک آدمی جو کہ وحدانیت کے اوپر ہے. تو انہوں نے ایک بندے کا بتایا کہ یہ فلاں جگہ پہ جو کرسچن ہے, جو ان کا پریسٹ ہے, اس کے پاس جائیں, اس کے پاس ٹھہرے. وہ اس کی وفات کے بعد جو ان کو ایک چیز ریویل ہوئی, اس نے ان کے اپنے قول کے مطابق مجھے اس سے متنفر کر دیا, اس پورے ٹولے سے متنفر کر دیا. لیکن جب ان کی وفات کے بعد جس جگہ پہ وہ بیٹھا کرتا تھا, جب وہ چیزیں ڈسٹرب ہوئی اور وہ بکسا وغیرہ, وہ باکس جو اونچا اسٹیج بنا ہوتا تھا, اس کو جب ہٹایا گیا تو وہ نیچے سے سونے اور چاندی کی ان چیزوں سے بھرا ہوا تھا جو لوگ آ کے نذرانے کے طور پر دیا کرتے تھے. اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ غریبوں پہ تقسیم ہوتا ہے, رب کے رستے میں تقسیم ہوتا ہے. وہ سارے کا سارا جمع کر رہا تھا. جب میں نے وہ دیکھا تو میں وہاں سے بھاگ گیا. گھومتے بہت سارے لوگوں کے پاس, کچھ یہودی لیڈرز کے پاس جو ان کے راہب تھے, ان کے پاس, کچھ کرسچنس کے پاس تھے. اور ہوتے آخری جس کے ساتھ ہو رہے, انہوں نے اپنی وفات کے بعد ان کو نصیحت کی, وفات کے ٹائم میں, کہ مدینہ کے بارے میں ہم نے جو سنا ہے اور وہ ٹائم بھی آ چکا ہے, اگر تم مدینہ جاتے ہو تو تمہیں وہاں پر وہ شخص نظر آ جائے گا جو آخری نبی ہے اور وہ سچا نبی ہے, باقی چیزوں کو چھوڑ دو. تو اس کے اوپر جو روایت ہیں جیسے بھی ہیں اس کے مطابق یہ مدینہ میں آئے. لیکن جب مدینہ میں آ رہے تھے, وہاں سے جب وہ نکلے تو انہوں نے جو قافلہ مدینہ آ رہا تھا ان میں سے کسی کو کہا کہ مجھے مدینہ لے چلو, میں تمہیں ساتھ میں, ان کے پاس جو جمع پونجی تھی گھر سے لے کے نکلے تھے وہ ان کے پاس تھی, تو وہ انہوں نے اس کو کچھ دی کہ ان میں سے میں یہ تمہیں دے دوں. انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے پاس اتنا کچھ موجود ہے تو راستے میں انہوں نے ان کے توقع کے بالکل برخلاف مدینہ میں آ کے بازار میں ان کو بیچ دیا. اور وہ صاحب زادہ, ایک امیر زادہ وہاں سے جو نکلا دین کی کسک میں, اللہ تعالیٰ کی تلاش میں, وہ مدینہ میں آ کے غلام میں تبدیل ہو.